السلام علیکم۔ دروازہ کھٹکانے کی آواز سن کر سوئے ہوئے عمرو عیار کی آنکھیں کھلیں اور وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ اتنے زور سے کھٹکایا جا رہا تھا جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو یا زلزلہ آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کون ہے بدتمیز؟ عمرو عیار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا، اب میں بدتمیز ہوں؟ دروازہ کھولو، میں دیکھتی ہوں کہ تم نے مجھے کیسے بدتمیز کہا ہے۔ دروازے کے باہر سے عمرو کی ہتھنی جیسی موٹی بیوی چاند ستارہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو اس طرح اچھل کر پلنگ سے نیچے اترا جیسے پلنگ پر اسے اچانک کوئی زہریلا سانپ نظر آ گیا ہو۔ ارے ارے نیک بخت، یہ تم ہو؟ اب مجھے کیا معلوم کہ تم صبح صبح اس طرح آ جاؤ گی، عمرو نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور سہم کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، کیونکہ پوری دنیا میں اگر وہ کسی سے ڈرتا تھا تو صرف اپنی اس موٹی بیوی چاند ستارہ سے ڈرتا تھا، جسے جب غصہ آ جاتا تو وہ دبلے پتلے عمرو عیار کو روئی کی طرح دھڑک کر رکھ دیتی تھی، اور اس کے شتیر جیسے بازو میں اتنی طاقت تھی کہ ایک ہاتھ عمرو کو جب بھی پڑ جاتا تو وہ کئی روز تک بستر پر بڑا ہائے ہائے کرتا رہتا۔ عمرو جو عیار زماں تھا، جو دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر انہیں ہلاک کر دیتا تھا، اپنی بیوی کے سامنے اس کی عیاری کسی کام نہ آتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی نہ صرف بے حد موٹی تھی بلکہ وہ تھی بھی موٹے دماغ کی۔ وہ بس اپنی بات منواتی تھی، عمرو عیار کی تو سنتی ہی نہ تھی۔ وہ لاکھ چیختا رہتا، لاکھ سر پٹکتا رہتا، لاکھ عیاری کے جال ڈالتا رہتا، لیکن چاند ستارہ اس کی کوئی بھی بات نہ سنتی تھی، اور آخر کار عمرو عیار کو وہی کچھ کرنا پڑتا جو چاند ستارہ چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمرو عیار اپنی بیوی کے سامنے تھر تھر کانپتا تھا، اور اب صبح صبح جب اس کو اپنی بیوی کی غصے بھری آواز سنائی دی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ تو تم نے مجھے بدتمیز کہا ہے؟ بولو، کیوں کہا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی چاند ستارہ نے آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک ہاتھ سے عمرو کی دبلی پتلی گردن پکڑی اور عمرو عیار کو اس طرح اٹھا کر بستر پر اچھال دیا کہ جیسے وہ انسان کی بجائے کپڑے کا بنا ہوا گڈا ہو، اور عمرو عیار دھم سے بستر پر گرا اور پھر اچھل کر دوبارہ فرش پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی پگڑی کھل کر اس کے گلے میں آ گری تھی، اس کا چہرہ خوف اور تکلیف کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ میں نے تمہیں نیک بخت بھی تو کہا تھا، میں نے ہی کہا تھا، عمرو نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں اپنے سامنے کھڑی پہاڑ جیسی جسامت والی اپنی بیوی سے کہا۔ عمرو عیار اس کے سامنے واقعی اس طرح لگ رہا تھا جیسے بڑے سے تربوز کے سامنے کوئی بھنڈی ہو۔ ہاں، واقعی میں نے سنا تھا، تم نے مجھے نیک بخت کہا تھا، اور سنو، اگر آئندہ تم نے مجھے بدتمیز کہا تو کچا چبا جاؤں گی۔ اور ہاں سنو، یہ تم دوپہر تک کیوں سوتے رہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ صبح سے میری بہن اپنی سہیلی کو لے کر آئی ہوئی ہے، اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور تم یہاں گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہو، چاند ستارہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا، اور عمرو عیار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ تم جاؤ، میں ابھی سر کے بل آ رہا ہوں، عمرو نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ سر کے بل کیوں چل کر آؤ گے؟ کیا اب تم پیروں پر بھی نہیں چل سکتے؟ چاند ستارہ نے حیران ہو کر کہا۔ وہ موٹے دماغ کی عورت تھی، وہ بھلا اس محاورے کو کہاں سمجھ سکتی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ میں فوراً آ رہا ہوں، عمرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں چاند ستارہ کو پھر سے غصہ نہ آ جائے۔ اچھا تو یوں کہو، جلدی آؤ، چاند ستارہ نے کہا، اور مڑ کر جس تیز رفتاری سے آئی تھی اسی تیز رفتاری سے باہر چلی گئی۔ اور عمرو عیار نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کیا جیسے کوئی بہت بڑی بلا ٹل گئی ہو، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر سیدھا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ فوراً زنان خانے میں نہ پہنچا تو چاند ستارہ واپس آ جائے گی، اور عمرو عیار چاہے لاکھ سر پیٹتا، وہ اسے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنی بہن اور سہیلی کے سامنے لے جاتی، اور عمرو عیار کی ساری عزت خاک میں مل جاتی۔ اس لیے اس نے جلدی جلدی غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، اور زنبیل کاندھے پر لٹکائے وہ زنان خانے میں پہنچ گیا۔ چاند ستارہ کی بہن کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر غم کے تاثرات تھے، جیسے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہو۔ آؤ بھائی جان، ہم تو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، چاند ستارہ کی بہن نے
مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ میری سہیلی ہے شاہ بی بی، میں اسے ساتھ لے آئی ہوں تاکہ آپ اس کی امداد کریں، چاند ستارہ کی بہن نے کہا۔ امداد؟ مگر میرے پاس تو… عمرو عیار امداد کا لفظ سن کر ہی بوکھلا گیا۔ وہ انتہائی کنجوس آدمی تھا اور کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ وہ تو صرف لینا جانتا تھا، دینا تو جانتا ہی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی چاند ستارہ کی بہن نے امداد کا کہا، عمرو عیار کا دل بیٹھ گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اب اسے امداد کے طور پر دولت دینی پڑے گی، لیکن ابھی عمرو عیار نے فکرہ مکمل نہ کیا تھا کہ چاند ستارہ، جو شاید کسی کام سے دوسرے کمرے میں گئی تھی، واپس آ گئی، اور عمرو عیار سے ظاہر ہے اب فکرہ کیسے مکمل ہو سکتا تھا۔ وہ اب چاند ستارہ کے سامنے امداد سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے فوراً ہی اس نے اپنا لہجہ بدل لیا تھا اور فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ امداد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ یہ انکار کر کے دیکھے۔ چاند ستارہ نے ایک مضبوط سی چوڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں تو انکار کر ہی نہیں سکتا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ میں بے حد غریب آدمی ہوں، عمرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یہ سوچ کر ہی رنج و غم کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے کہ اب اسے اپنی دولت میں سے رقم چاند ستارہ کی بہن کی سہیلی کو امداد کے طور پر دینا پڑے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کیوں غریب ہونے لگے؟ خبردار اگر آئندہ یہ لفظ منہ سے نکالا، چاند ستارہ نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار بے اختیار سہم کر رہ گیا۔ بھائی جان، آپ گھبرائے نہیں، شاہ بی بی آپ سے کوئی رقم یا دولت لینے نہیں آئی، یہ تو خود بہت بڑے تاجر کی بیوی ہے، یہ تو آپ کو ہیرے جواہرات کے 10 ہار دینے آئی ہے، چاند ستارہ کی بہن نے کہا، اور عمرو عیار ہیرے جواہرات کے 10 ہاروں کا سن کر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ واہ، نیکی اور پوچھ کہاں ہیں وہ ہار؟ عمرو نے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا ہے، سمجھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری بہن کی سہیلی سے رقم لے کر اس کا کام کرو؟ خبردار اگر تم نے لالچ کیا، عمرو عیار کی بیوی چاند ستارہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں لینا تو نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بہن کی سہیلی سے ہار لے لوں؟ عمرو عیار نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں اپنی بیوی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے منہ سے بولنے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں عمرو بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ میرا کام کر دیں، شاہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، عمرو نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ میں معلوم کر کے آتی ہوں کہ ملازم ابھی تک پھل لے کر کیوں نہیں آیا، اچانک چاند ستارہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور جیسے ہی چاند ستارہ کمرے سے باہر گئی، شاہ بی بی نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں سے ہیرے جواہرات کے انتہائی قیمتی 10 ہار نکالے اور عمرو عیار کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ لے لیں عمرو بھائی، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بتائیں گے، شاہ بی بی نے کہا تو عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے ہار جپٹ لیے اور جلدی سے انہیں اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آ گیا کہ چاند ستارہ کی بہن تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہن کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور اگر آپ نے شاہ بی بی کا کام کر دیا تو اس سے بھی زیادہ انعام مزید آپ کو ملے گا، چاند ستارہ کی بہن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی شاہ بی بی نے اس بات میں سر ہلایا تو عمرو نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اب انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، اس کے دل کو جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ آپ اپنا کام بتائیں، میں دل و جان سے یہ کام کروں گا، عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ تمہیں کرنا ہوگا، اسی لمحے چاند ستارہ نے کہا۔ وہ نوکر کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نوکر نے پھلوں سے بھری پلیٹیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ بالکل، میں بھلا انکار کر سکتا ہوں، عمرو نے چہکتے ہوئے کہا۔ دیکھا بہن، لوگ خوامخواہ عمرو کو لالچی کہتے ہیں، یہ قطعی لالچی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کہ بغیر کسی لالچ کے وہ تمہاری سہیلی کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، چاند ستارہ نے بڑے فخریہ لہجے میں اپنی بہن اور شاہ بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، لوگ غلط کہتے ہیں، شاہ بی بی اور چاند ستارہ کی بہن
دونوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمرو عیار بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ مجھے کام تو بتائیں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمرو بھائی، میری چھوٹی بہن ملک شام کے بہت بڑے تاجر کی بیوی ہے۔ ہمارا خاندان ہیروں کی تجارت کرتا ہے۔ میرا باپ بھی بہت بڑا جوہری ہے اور میرا خاوند بھی۔ اس طرح میری چھوٹی بہن ماں بی بی کا خاوند بھی ہیروں کی تجارت کرتا ہے۔ ایک بار وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک جادوگر اسے مل گیا۔ اس نے ماں بی بی کے خاوند سے 10 کونوں والے ہیرے کا تقاضا کیا، لیکن میرے بہنوئی نے اسے یہ ہیرا دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی تھا کہ وہ اسے شام کے بادشاہ کو دے کر اس سے بہت بڑی جاگیر اور قیمت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے بہنوئی کو یہ بھی پتا تھا کہ اس سے ہیرا مانگنے والا جادوگر ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر اس لیے نہ تھی کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے اسے ایک ایسا تعویذ دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی جادو اس پر اثر نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادوگر کی بات نہ مانی۔ جادوگر نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس سے اس کا انتقام لے گا۔ چنانچہ جب میرا بہنوئی سفر سے واپس آیا تو ایک رات جب کہ میری بہن اپنے تخت نما پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جادوگر اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک خوفناک دیو تھا۔ اس دیو نے میرے بہنوئی کے سامنے میری بہن کا تخت نما پلنگ اٹھایا اور اسے لے کر فضا میں اڑ گیا۔ میرا بہنوئی چیخنے لگا تو جادوگر نے اسے بتایا کہ میری بہن ابھی واپس آ جائے گی، اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دیو میری بہن کو لے کر واپس آ گیا۔ جادوگر نے کہا کہ یہ اس نے صرف دھمکی دی ہے، اگر وہ اسے ہیرا نہ دے گا تو وہ میری بہن کو ہمیشہ کے لیے اڑا کر لے جائے گا۔ لیکن میرا بہنوئی اب بے بس ہو چکا تھا۔ ہیرا اس کے پاس نہ تھا۔ ہیرا اس نے بادشاہ شام کو دے دیا تھا۔ اس نے یہ بات جادوگر کو بتائی، لیکن جادوگر نے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ اس نے ہیرا بادشاہ شام کو دے دیا ہے، لیکن چونکہ جادو دیوتا کے قانون کے مطابق اس کا جادو بادشاہ پر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے وہ اس سے ہیرا واپس نہیں لے سکتا۔ اس لیے میرا بہنوئی خود جا کر بادشاہ سے ہیرا واپس لے آئے اور اسے دے دے۔ وہ 1 ماہ بعد آئے گا، اور اگر ہیرا اسے نہ ملا تو وہ میری بہن کو اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر میری بہن کبھی واپس نہ آئے گی۔ یہ دھمکی دے کر وہ جادوگر دیو کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی دونوں بے حد پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے میرا بہنوئی بادشاہ سے ہیرا واپس نہ مانگ سکتا تھا۔ وہ بادشاہ ہے، میرے بہنوئی کو ہلاک کرا سکتا ہے اور ہمارے سارے خاندان کو تباہ کرا سکتا ہے۔ چنانچہ میرے بہنوئی نے نجومیت سے بات کی تاکہ اس جادوگر کا پتہ چلایا جا سکے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ جادوگر ملک شام سے بہت دور کسی ویران علاقے میں رہتا ہے۔ اس کے قبضے میں ایک دیو ہے، اور یہ دیو بے حد طاقتور ہے۔ یہ جادوگر کے حکم پر انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ جادوگر بے حد لالچی ہے، اس لیے وہ ہیرا حاصل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھے گا، اور وہ واقعی 1 ماہ بعد میری بہن کو اٹھا کر لے جائے گا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ اس پر میرا بہنوئی اور میری بہن بے حد پریشان ہو گئے۔ ہمیں پتہ چلا تو ہم بھی بے حد پریشان ہوئے۔ جادوگر کے آنے کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ چاند ستارہ کی بہن میری سہیلی ہے۔ جب میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے آپ کا نام لیا، اور چونکہ آپ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، اس لیے میں فوراً یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب آپ میری بہن کو اس ظالم جادوگر اور اس کے دیو سے بچائیں، اور اس جادوگر کو بھی ہلاک کر دیں۔ شاہ بی بی نے کہا، کیا وہ جادوگر بھی دیو کے ساتھ آئے گا ماں بی بی کو اٹھانے کے لیے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے ساتھ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس دیو کو ہی بھیج دے۔ شاہ بی بی نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہن کو میں بچاؤں گا اور اس جادوگر کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ آپ مجھے اپنی بہن کا پتہ بتا دیں، میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں، عمرو عیار نے کہا، اور شاہ بی بی نے اسے پتہ بتا دیا تو عمرو ان سے اجازت لے کر اٹھا اور زنان خانے سے باہر آ کر مردان خانے میں اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے اس نے بولنے والی گڑیا نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر وہ گڑیا سے مخاطب ہوا، گڑیا مجھے بتاؤ کہ یہ جادوگر کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا یہ دیو ماہ بی بی کو اٹھانے آئے گا، اور اسے کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، پوری تفصیل بتاؤ۔ عمرو عیار نے گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور گڑیا کی بے جان آنکھیں فوراً زندہ ہو گئیں۔ آقا عمرو، اس جادوگر کا نام تاتام جادوگر ہے۔ یہ ایک ویران قلعے میں رہتا ہے۔ یہ بے حد لالچی جادوگر ہے۔
اس لیے اس کے پاس کافی بڑا خزانہ بھی ہے۔ اس کا غلام دیو بھی بے حد ظالم ہے۔ جب تک یہ دیو اس جادوگر کا غلام رہے گا تم اس جادوگر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس لیے تمہیں پہلے اس دیو کو اس جادوگر کی غلامی سے آزاد کرانا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ دیو ہوا میں اڑ رہا ہو تو تم اس کے بائیں بازو میں تیر مار دو۔ اگر تیر اس کے بازو میں لگ گیا اور آر پار ہو گیا تو دیو اس جادوگر کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا اور تیر مارنے والے کی 2 شرطیں پوری کرے گا اور پھر واپس چلا جائے گا۔ لیکن اس میں اس جادوگر کو ہلاک کرنے والی شرط شامل نہ ہوگی اور نہ دولت مانگنے کی شرط شامل ہوگی۔ باقی جو شرطیں بھی ہوں گی وہ دیو مانے گا۔ تم ایسا کرو کہ چاند کی 14ویں رات کو ملک شام میں جا کر ماں بی بی کے مکان کے ساتھ والے مکان کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ اکیلا دیو ماں بی بی کو اٹھانے اچانک آئے گا اور اسے اٹھا کر جب وہ جادوگر کے پاس جانے کے لیے فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دے تم اس کے بازو میں تیر مار دینا اور پھر اس سے 2 شرطیں منواؤ اور اس کے بعد جادوگر کے پاس پہنچ جاؤ۔ تاتام جادوگر کی جان اس کے محل کے اندر موجود خزانے میں شامل ایک چھوٹے سے ہیرے میں ہے۔ اس ہیرے کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس ہیرے کو ناچنے کے لیے کہے تو یہ ہیرا خود بخود خزانے سے نکل کر باہر آئے گا اور ناچنا شروع کر دے گا۔ اسے ناچتا ہیرا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہیرا ناچنے لگے گا وہ جادوگر بھی وہاں پہنچ جائے گا اور وہ بھی ناچنا شروع کر دے گا۔ ناچتے ہیرے کے ناچنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد وہ ناچنا بند کر کے واپس خزانے میں چلا جائے گا اور جادوگر بھی ناچنا بند کر دے گا اور تمہیں مار ڈالے گا۔ لیکن اگر تم نے ہیرے کے ناچنے کے دوران اس پر مقدس پانی ڈال دیا تو ناچتا ہیرا یکلخت نیچے گرے گا اور کچھ لمحوں کے لیے بے جان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تاتام جادوگر بھی نیچے گرے گا اور بے جان ہو جائے گا۔ اور اسی وقت اگر تم ہیرے کو اٹھا کر تاتام جادوگر کے منہ میں ڈال دو اور پھر اس کے دل میں خنجر سلیمانی مار دو تو تاتام جادوگر ہلاک ہو جائے گا اور پھر وہ ناچتا ہیرا بھی تمہاری ملکیت ہو جائے گا اور وہ خزانہ بھی۔ گڑیا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندہ آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گڑیا کو واپس زمیل میں ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اس ناچتے ہیرے اور تاتام جادوگر کے خزانے کو ضرور حاصل کروں گا۔ ناچتا ہیرا تو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، امرو عیار نے خوشی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ ناچتے ہیرے کے متعلق اس نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن آج تک اسے پتہ نہ چل سکا تھا کہ یہ ناچتا ہیرا ہے کس کے قبضے میں۔ آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ناچتا ہیرا تاتام جادوگر کے پاس ہے، اس لیے اب وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے مکان سے باہر نکل کر وہ گھوڑے پر سوار ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ 14ویں کی رات آنے میں ابھی 4-5 دن رہتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ ملک شام آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اور پھر واقعی وہ منزلیں مارتا ہوا ایک رات پہلے وہ ماہ بی بی کے پاس پہنچ گیا۔ جب ماہ بی بی اور اس کے خاوند کو معلوم ہوا کہ امرو عیار جیسا مشہور آدمی ان کی مدد کے لیے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے امرو کی بے حد خاطر مدارت کی اور اسے بہت سے ہیرے جواہرات پیشگی انعام کے طور پر دیے اور مزید انعام دینے کا بھی کہا۔ امرو عیار بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے انہیں یہ نہ بتایا کہ دیو ماہ بی بی کو اٹھانے 14ویں کی رات کو آئے گا تاکہ وہ ڈر نہ جائیں۔ البتہ اس نے ماہ بی بی اور اس کے شوہر سے یہ کہا کہ وہ 14ویں کی رات کو ایک خاص عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ والے مکان کی چھت پر اسے لے جائیں اور پھر وہاں اسے اکیلا چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کر سکے۔ اور ماہ بی بی کے خاوند نے فوراً اس کا انتظام کرا دیا اور پھر 14ویں کی رات کو امرو عیار ساتھ والے مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے زمیل سے مقدس تیر کمان نکال لی اور تیر کمان میں جوڑ کر وہ ماہ بی بی کے مکان کے محل کی طرف رخ کر کے ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت اچانک سائیں سائیں کی آواز اس نے سنی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک دیو جس کی لمبی سی چوٹی تھی اور جس نے صرف زیر جامہ پہنا ہوا تھا ہوا میں اڑتا ہوا ماہ بی بی کے مکان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ امرو اس کے بائیں بازو کا نشانہ لیتا وہ ماہ بی بی کے محل میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ امرو کو معلوم تھا کہ اب دیو ماہ بی بی کو اٹھائے واپس آئے گا، اس لیے وہ پوری طرح تیار ہو گیا۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اس نے دیو کو ماہ بی بی کے محل سے نکلتے دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں تخت کا ایک پایا پکڑا ہوا تھا
اور اس ایک پائے کے زور پر وہ تخت اٹھائے اڑ رہا تھا، جبکہ تخت پر بیٹھی ماہ بی بی کے چہرے پر بے حد خوف اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ امرو نے دیکھا کہ دیو نے دائیں ہاتھ میں تخت کا پایا پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا بایاں بازو خالی تھا۔ امرو نے یہ موقع غنیمت جانا اور پھر پوری قوت سے کمان کھینچ کر اس نے اس کے بائیں بازو کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر پلک جھپکنے میں سیدھا دیو کے بائیں بازو میں گھس کر آر پار ہو گیا۔ دیو نے تیر لگتے ہی ایک زوردار چنگھاڑ ماری۔ یہ چنگھاڑ اس قدر خوفناک تھی کہ تخت پر بیٹھی ہوئی ماہ بی بی نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے، لیکن دیو آگے جانے کی بجائے تیزی سے امرو عیار کی طرف آیا۔ اس نے ماہ بی بی کا تخت اس چھت پر رکھ دیا اور اپنے بازو سے تیر نکال کر امرو کو دیا، اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے تاتام جادوگر کی غلامی سے آزادی دلائی ہے، اس لیے میں تمہاری 2 شرطیں پوری کر سکتا ہوں۔ جلدی بتاؤ، دیو نے کہا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم ماہ بی بی کو اس کے تخت سمیت واپس اس کے گھر چھوڑاؤ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے تاتام جادوگر کے قلعے تک پہنچا دو۔ امرو عیار نے کہا تو دیو نے فوراً تخت اٹھایا اور ماہ بی بی سمیت اسے لے کر واپس اس کے محل میں چلا گیا۔ امرو عیار نے اس دوران تیر کمان واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد دیو واپس آ گیا اور اس نے امرو کو اپنی پشت پر بٹھایا اور تیزی سے اڑتا ہوا شہر کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ویران علاقے میں بنے ہوئے ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے محل کے سامنے اتر گیا، اور اس نے امرو کو بتایا کہ یہ سیاہ محل تاتام جادوگر کا ہے، اور اب چونکہ وہ غلامی سے آزاد ہو چکا ہے اس لیے وہ اب واپس پرستان جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فضا میں اڑا اور پھر امرو عیار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو عیار نے زنبیل میں سے ایک ڈبیا نکال لی اور اس کے اندر سے ایک ہیرا نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ایک عام سا ہیرا تھا، لیکن اس میں ایک صفت تھی کہ اسے جیسا بننے کا کہا جائے یہ بن جاتا تھا۔ مقدس ہیرے، 10 کونوں والا ہیرا بن جاؤ، امرو نے کہا، اور ہیرا فوراً 10 کونوں والا ہیرا بن گیا۔ امرو عیار نے آگے بڑھ کر محل کے پھاٹک پر زور سے دستک دی۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے امرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام امرو ہے اور میں ہیروں کا تاجر ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا آقا تاتام جادوگر 10 کونوں والا ہیرا حاصل کرنا چاہتا ہے، چنانچہ میں یہ ہیرا شام کے بادشاہ سے بھاری قیمت پر خرید لایا ہوں اور تمہارے آقا کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امرو نے بڑے عیارانہ لہجے میں کہا تو ملازم خوش ہو گیا۔ وہ امرو کو ساتھ لے کر محل کے اندر گیا اور اسے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا، جہاں ایک تخت پر ایک بدصورت اور بوڑھا سا جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے یہ اور یہ کیسے یہاں آ گیا؟ بوڑھے جادوگر نے حیران ہو کر کہا، اور ملازم نے ساری بات بتا دی۔ 10 کونوں والا ہیرا؟ اچھا، کہاں ہے وہ ہیرا؟ تاتام جادوگر نے چونک کر کہا، اور امرو نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ڈبیا اور اس میں موجود 10 کونوں والا ہیرا تاتام جادوگر کے سامنے رکھ دیا، اور ساتھ ہی اسے شاہی سلام بھی کیا۔ او واقعی، یہ تو اصلی 10 کونوں والا ہیرا ہے۔ بہت خوب، تم یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ تاتام جادوگر نے ہیرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جناب، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں ملک شام کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بھاری قیمت دے کر اس سے یہ ہیرا حاصل کر لیا، اور اب آپ کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہیرا کسی بادشاہ کی بجائے آپ جیسے قدردان کے پاس ہونا چاہیے۔ امرو نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ امرو تاجر، ہم تمہیں کیا انعام دیں؟ سنو، اس ہیرے کی خاطر تو ہم نے اپنے غلام دیو کو ماہ بی بی کو اٹھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ وہ ابھی واپس آ جائے گا، پھر ہم اسے کہیں گے کہ وہ تمہیں اپنی پشت پر بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کرائے۔ یہ ہماری طرف سے انعام ہوگا، کنجوس اور لالچی جادوگر نے کہا۔ وہ ظاہر ہے امرو کو اس ہیرے کی قیمت نہ دینا چاہتا تھا۔ آپ کی بے حد مہربانی، لیکن آپ ایک اور مہربانی فرمائیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس انتہائی قیمتی خزانہ ہے، آپ صرف مجھے اس خزانے کی زیارت کرا دیں۔ امرو عیار نے کہا، صرف زیارت تو تم کر سکتے ہو، لیکن تم اس میں سے کچھ لے نہیں سکتے، لالچی تاتام جادوگر نے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تاتام جادوگر نے 10 کونوں والا ہیرا
डिबिया में बंद करके जेब में रखा और ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया। हमारे मेहमान उमरू को हमारे ख़जाने की ज़ियारत कराओ, हम यहाँ अपने ग़ुलाम देव की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ताताम जादूगर ने ग़ुलाम से कहा और फिर उमरू अय्यार सलाम करके उस ग़ुलाम के साथ चलता हुआ ख़जाने वाले कमरे में पहुँच गया। वाकई वहाँ एक कोने में बेशुमार हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। काफ़ी बड़ा ख़जाना था। तुम बाहर जाओ, हम इस ख़जाने की अकेले ज़ियारत करना चाहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि इनमें से किसी हीरे को हाथ ना लगाएं, वरना आप फ़ौरन हलाक हो जाएंगे। ग़ुलाम ने उमरू को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ़ इनकी ज़ियारत करूँगा और बस। उमरू ने जवाब दिया और ग़ुलाम बाहर चला गया। उमरू ने ज़ंबील में से एक शीशी निकाल कर हाथ में पकड़ ली। इस शीशी में एक मुक़द्दस चश्मे का पानी था और फिर वह ख़जाने की तरफ देखने लगा। नाचते हीरे बाहर आओ और मुझे अपना नाच दिखाओ, उमरू ने ख़जाने की तरफ देखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे एक बेहद खूबसूरत और कीमती हीरा उछलकर बाहर आया और फर्श पर खूबसूरत अंदाज में नाचने लगा। उसी लम्हे साए की आवाज़ के साथ ही ताताम जादूगर भी वहाँ नमदार हुआ और हीरे की तरह तेज़ी से नाचने लगा। उमरू ने तेज़ी से शीशी का ढक्कन खोला और मुक़द्दस पानी नाचते हीरे पर डाल दिया। हीरा यकलख्त साकित होकर नीचे गिर गया। उसी लम्हे ताताम जादूगर भी एक धमाके से नीचे गिरा और साकित हो गया। उमरू ने शीशी वापस ज़मील में डाली और उसमें से खंजर सुलेमानी निकाल लिया। दूसरे हाथ से उसने हीरा उठाया और ताताम जादूगर का मुंह खोलकर उसमें डाल दिया और साथ ही उसने पूरी कुव्वत से खंजर सुलेमानी ताताम जादूगर के दिल में उतार दिया। जैसे ही खंजर जादूगर के सीने में उतरा, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया। फिर जब धुआं छटा तो उमरू ने देखा कि वहाँ ताताम जादूगर की लाश पड़ी हुई थी और पूरा महल गायब हो गया था। अलबत्ता वो नाचता हीरा और दूसरा ख़जाना भी वहाँ मौजूद था। इसके साथ ही वह डिबिया भी वहाँ पड़ी थी जिसमें उमरू का हीरा था। उमरू ने जल्दी से अपनी डिबिया उठाई और फिर नाचते हीरे पर कब्जा किया। इसके बाद उसने ताताम जादूगर का सारा ख़जाना अपनी ज़मील में डाला और फिर मुक़द्दस जूते पहनकर वह उड़ता हुआ वापस माह बीबी के महल पहुँच गया, जहाँ शाह बीबी भी मौजूद थी। उमरू ताताम जादूगर की खोपड़ी भी ले आया था। जब उन्होंने ताताम जादूगर की खोपड़ी देखी तो वो सब बेहद खुश हुए और उन्होंने वाकई बेशुमार इनाम उमरू अय्यार को दिया। उमरू बेहद खुश हुआ, लेकिन उसे असल खुशी उस नाचते हीरे को हासिल करके हुई थी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कीमती और अजीबोगरीब हीरा था। साथ ही उसे खुशी थी कि अब उसकी बीवी भी उसकी बहादुरी की कायल हो जाएगी। चुनाचे वो उनसे इजाज़त लेकर खुशी खुशी वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया।